السلام علیکم ناظرین، لاہور سے موصول ہونے والے اس میسج نے تو ہمارے دل کو ہلا کر رکھ دیا کہ 12 ربیع الاول کو ایسا کام بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ قصہ ایک 16 سالہ لڑکی کا ہے جو ہم آپ کو اسی کی زبانی سناتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میری ماں نے میرے اوپر سرخ رنگ کا گوٹے والا دوپٹہ ڈال دیا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ باہر صحن میں بیٹھے میری برادری والے آپس میں سر جوڑے میرے بارے میں کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس وقت میں محض 16 سال کی تھی، ابھی میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا تھا، اس کا نتیجہ بھی نہیں نکلا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسکول سے جب آخری پرچہ دے کر آئی تو میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے جا کر کیوں بٹھا دیا تھا۔ بہت سے لوگ جو ہماری برادری کے بزرگ مانے جاتے تھے ہمارے گھر پہنچ گئے، بہت سی بڑی عمر کی خواتین بھی میرے کمرے میں آ گئی۔ میں حیرت سے امی کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک عورت کہنے لگی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اسی مہینے ہمیں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں لاہور کے ایک دور دراز علاقے میں رہتی تھی جو کہ میں لاہور سے کافی دور کا علاقے میں تھی اور ہم کئی سالوں سے وہاں آباد تھے۔ زیادہ تر لوگ وہاں ہماری برادری کے تھے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دلوانے کا بھی کوئی رواج نہ تھا۔ میری تمام کزنیں، میری ہجولیاں صرف اتنا ہی پڑھی لکھی تھی کہ اپنا نام اردو یا انگریزی میں لکھ سکے اور کچھ تو وہ بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ ہمارے خاندان اور برادری میں عورت کا تعلیم دلوانا غلط سمجھا جاتا تھا۔ ایک میں تھی جو اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ بچپن سے ہی میرا باپ میری کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ حالانکہ میں اکلوتی بیٹی نہ تھی، میری 2 بہنیں اور بھی تھی، لیکن ابا مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس لیے میں جب ان سے کہا مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور مجھے 10ویں تک پڑھنا ہے، میں اس وقت 5ویں جماعت کا رزلٹ کارڈ پکڑے ہوئے تھی۔ میں نے اپنی پوری کلاس میں ٹاپ کیا۔ ابا میرا رزلٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن میری یہ بات سن کر میری اماں مجھ سے کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھنے کی۔ ہماری برادری میں کسی لڑکی نے 5 جماعتوں سے آگے نہیں پڑھا، تو بھی اب کتابوں کو ایک طرف رکھ اور گھر کی کام کاج سیکھ۔ یہ سن کر میرا مسکراتا ہوا چہرہ اداس ہو گیا۔ میرے والد نے جب میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھے تو کہنے لگے، نیک بخت، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میری بچی کا دل دکھا دیا۔ تجھے پتہ ہے نا میری یہ بچی نصیبوں والی ہے، خبردار جو اسے کچھ بھی کہا ہو۔ میری ماں منہ بنانے لگی۔ میرے ابا نے کہا، تو اپنی ماں کو چھوڑ، تجھے آگے پڑھنا ہے، میں تجھے آگے پڑھاؤں گا، تو نے کبھی بھی رونا نہیں۔ میں نے جلدی سے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور ابا نے میرا داخلہ 6 جماعت میں کروا دیا۔ ہمیشہ جب بھی میری ماں کسی بات پر مجھے ڈانٹتی، میرے ابا مجھ سے میری اماں کو ڈانٹنے لگتے، کہتے میری بیٹی کو کچھ مت کہا کر، تجھے نہیں پتا یہ بڑے سونے باغ لے کر آئی ہے۔ میں ابا کی یہ بات سن کر خوش ہو جاتی۔ آج میری 10ویں جماعت کا آخری پرچہ ہوا تھا۔ میں بے حد خوش تھی کہ اب کچھ دن لمبی تان کر سوں گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ گھر جاتے ہی میرے ساتھ ایک عجیب سا کام ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گئی۔ ان کی رنگت اڑی ہوئی تھی، بے حد پریشان تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کیا ہوا؟ بار بار میری ماں اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہے۔ میں نے کہا، اماں کچھ تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اماں کہنے لگی، ساری برادری اکٹھی ہو رہی ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں سب لوگ آ جائیں گے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا؟ یہ تو بہت مبارک مہینہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میری ماں کو کون سی پریشانی لاحق تھی۔ میں نے کہا، اچھا ماں، میں بہت تھک گئی ہوں، آج ہی تو 10ویں کا پرچہ ختم ہوا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگی، جو کچھ تیرے ساتھ ہونے والا ہے نا، تیری نیند اڑ کے رہ جائے گی۔ میں نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا، ایسا بھی کیا ہونے والا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کیوں اتنی پریشان ہے۔ میں نے کہا، اچھا۔ میں کپڑے بدل کر سونے لگی۔ کہنے لگی، کپڑے تو بدل لے، لیکن تو سو نہیں سکتی، آج تیری قسمت کا بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ میری قسمت کا کون سا فیصلہ ہونے والا ہے؟
میری ماں کہنے لگی ایسا کر پہلے کپڑے بدل لے اور کھانا کھا لے، کیونکہ اگر ساری برادری اکٹھی ہو گئی تو تجھے ایک لقمہ بھی کھانے کو نصیب نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کو آخر پریشانی کس بات کی ہے، وہ مجھے بتا کیوں نہیں رہی۔ بہرحال میں نے کپڑے تبدیل کیے، تب تک اماں نے پراٹھا بنا دیا تھا۔ آج اماں نے ساگ بنایا تھا اور ساگ مجھے بہت پسند تھا۔ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو آنکھوں میں نیند اترنے لگی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں اپنے پرچوں کی وجہ سے رات دیر تک جا کر پڑھتی تھی تاکہ اس بار میں پورے لاہور میں ٹاپ کروں۔ یہ میری دلی خواہش تھی اور میں نے پرچے میں بھی بہت شاندار دیے تھے۔ میں ابھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تھی کہ میری آنکھ کھلی، میرے دماغ میں گھنٹی بجی تھی۔ یاد آیا کہ مجھے تو چھت پہ جانا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی، اپنے بیگ کی جیب سے آج والا پرچہ نکالا اور اماں کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے میں چھت پر آ گئی۔ وہ میرا منتظر کھڑا تھا۔ میں نے اپنا پرچہ اپنی آبرو چڑھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا 100 میں سے 99 نمبر آئیں گے میرے۔ میں نے بڑے فخر سے یہ بات کہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا اور پرچہ میرے ہاتھ سے لے کر کہنے لگا میرا پرچہ بھی بہت اچھا ہوا ہے۔ میں نے کہا لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی تمہاری پوزیشن میرے جتنی نہیں آئے گی، دیکھ لینا۔ علی میرے پڑوس میں ہی رہتا تھا، میرا ہم عمر تھا، یہ شاید مجھ سے 1 سال بڑا ہوگا، لیکن میرا ہم جماعت تھا۔ بچپن سے اب تک میں اول آتی تھی اور علی دوسرے نمبر پر۔ جب بھی میں اسے کہتی کہ تم کبھی بھی اول نمبر پر نہیں آ سکتے تو کہتا میں خود ہی تم سے جیتنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ مجھ سے 1 قدم آگے رہو۔ یہ کہہ کر مسکرانے لگتا۔ مجھے آج تک کبھی اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا تم جانتی ہو مجھے پورا پرچہ آتا تھا، لیکن میں نے 2 خالی جگہ جان بوجھ کر چھوڑ دی۔ میں نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا کیوں چھوڑ دی؟ کہنے لگا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ٹاپ کرو، میرے نمبر تم سے کم آ جائیں گے اور چلے گا۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں آتا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے نخرہ دکھایا تھا۔ کہنے لگا مجھے سب آتا ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے لیے تحفہ لایا۔ میں نے کہا میرے لیے؟ جلدی سے دکھاؤ کیا لائے ہو۔ میری والدہ کو میرا علی کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں تھا، بلکہ کسی بھی لڑکے کے ساتھ اور مجھے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ علی سے میری اچھی دوستی تھی، اس نے کبھی بھی میرے ساتھ غلط باتیں نہیں کی تھی یا کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ بہت تمیزدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ ہم دونوں آپس میں یہ پڑھائی کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے تھے۔ ابھی بھی وہ میرے لیے کانچ کی چوڑیاں لایا تھا۔ مجھے کانچ کی چوڑیاں بے تحاشا پسند تھی۔ کہنے لگا یہ دیکھو تمہارے لیے رنگ برنگی چوڑیاں لایا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے چوڑیاں لے لی۔ میں نے کہا کل پکا تمہیں مٹھائی کھلاؤں گی۔ کہنے لگا کس خوشی میں؟ میں نے کہا ایسے ہی، پیپر دینے کی خوشی میں۔ ابھی نیچے جاتی ہوں، ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رنگ برنگی چوڑیاں میں نے اپنی کلائی میں پہنی، میں بہت خوش تھی۔ ابھی اپنے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں ہی دیکھ رہی تھی جب اماں کمرے میں آئی۔ اس وقت وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی چل چارپائی پہ بیٹھ جا، برادری کی عورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی اندر آ جائیں گی، تیرا ابا بھی آ گیا ہے اور سارے مرد بھی اکٹھے ہو گئے۔ میں نے کہا اماں آخر ہوا کیا ہے؟ میری 2 بڑی بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھی، وہ بھی آ چکی تھی۔ آتے ہی کہنے لگی اماں سب لوگ آ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کے سر پر سرخ گوٹے والا دوپٹہ بھی نہیں دیا۔ آپ جانتی ہیں نا کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ آج میری ماں آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی، پھر ایک سرد آہ بھرنے لگی۔ جانتی ہو، یہ کہہ کر مجھے چارپائی پر بٹھا دیا گیا۔ میری بہن نے الماری سے صرف گوٹے والا دوپٹہ نکالا اور میرے سر پر دے دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہماری برادری کی بڑی بڑی عورتیں بھی آ گئی۔ میرے ہی کمرے میں رکھی دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی، اپنے کانوں میں خسر پھسر کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ صرف پوچھتی تو میں 16 سال کی تھی، مجھے پرواہ بھی نہیں تھی۔ ابا کی لاڈلی تھی، بالی قسم کی تھی۔ میرا سارا دھیان یا تو اپنی پڑھائی کی طرف ہوتا یا پھر گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کے ساتھ کنچے کھیلتی، آنکھ مچولی کھیلتی۔
میں ان سب میں پڑی ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے میرے بڑے بزرگوں نے کیا فیصلہ کر دیا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا جو میرے ساتھ ہوا؟ میں سب کو حیرت سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میری بہن میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی، اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ میں نے کہا، ابا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اماں بھی پریشان ہے، تم بھی گھبرا گئی ہو۔ کہنے لگی، تجھے پتہ نہیں جو نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اگر تجھے پتہ چل جائے نا تو جیتے جی مر جائے۔ اپنی بہن کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ آخر میرے ساتھ ایسا بھی کیا ہونے والا تھا جس کو سن کر میں مر جاتی؟ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مجھے تو اپنی زندگی بہت پیاری تھی۔ میں نے تو اپنی زندگی کے بارے میں بڑے اونچے اونچے خواب دیکھے تھے۔ یہی سوچ رہی تھی کہ بابا کی منت کروں گی، انہیں لاڈ اور پیار سے منا لوں گی کہ وہ مجھے کالج میں داخلہ دلوائے۔ پھر میں بڑے سے بڑے کالج میں جاؤں گی، تعلیم حاصل کروں گی، یونیورسٹی جاؤں گی، خوب پڑھوں گی لکھوں گی، اور پوری برادری میں سب لوگ میرے باپ کو جب یہ کہیں گے کہ تمہاری بیٹی تو بڑی افسر بن گئی ہے تو میرا باپ کتنا خوش ہوگا، اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا۔ میری بچپن سے ہی یہ خواہش تھی، کیونکہ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، اور ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں بھی برادری ذات میں سینہ چوڑا کر کے چلتا۔ لیکن اب تو میرا سر جھک جاتا ہے، تین بیٹیاں جو ہیں، تب بھی میں ابا سے یہی کہتی، ابا میں آپ کو وہ کام کر کے دکھاؤں گی کہ آپ کا سر ہمیشہ میرے نام پر فخر سے اونچا ہو جائے گا، سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ تو وہ ہنستے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے، تو ہے ہی میری بھاگوں والی بیٹی۔ لیکن پتہ نہیں برادری کے بزرگ سر جوڑے میرے بارے میں کون سا فیصلہ کرنے والے تھے، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے بے حد پریشان تھی۔ پھر اپنی آپا کی آنکھوں میں پریشانی دیکھ کر، اپنی ماں کو روتا دیکھ کر میرے دل میں عجیب و غریب کے وسوسے آنے لگے۔ لیکن جب اصل بات کا پتہ چلا تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میں نے آپا کو کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، کیونکہ آپا نے کہا تھا کہ تمہاری شادی پکی کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے سر پر دھماکے ہونے لگے۔ ایسے کیسے میری شادی پکی کر دی گئی؟ ابھی تو میں 10ویں پاس کی ہے، اسی طرح تھوڑی شادی کی جاتی ہے۔ ابا نے کیوں انکار نہیں کیا؟ میں تو ابا کی لاڈلی بیٹی تھی، پھر ابا نے اتنی کم عمر میں میری شادی کیوں پکی کر دی؟ پتہ نہیں کون ہوگا، کیسا ہوگا جس سے میرا رشتہ طے ہوا۔ میرے دماغ میں 100 قسم کی باتیں، 100 قسم کے سوالات تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک سے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ بہرحال سب عورتیں مجھ سے گلے ملنے لگی، کہنے لگی یہ تو بڑی خوش نصیب ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں میرے ابا نے اتنی جلدی شادی کا فیصلہ کیوں کر لیا۔ میری بڑی آپا کی جب شادی ہوئی تھی تو وہ اس وقت 20 سال کی تھی، اور دوسری آپا کی 22 کی تھی، اور میں تو ابھی 16 سال کی تھی۔ سب ہی کہہ رہے تھے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی اس کی رخصتی کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور میں روئی جا رہی تھی۔ جب سب چلے گئے تو میں اپنے کمرے سے باہر آئی، اپنے سر سے گوٹے والا دوپٹے میں اتار کر ابا کی چارپائی پر رکھ کر سر جھکائے بیٹھی۔ میں ابا کے پاس آ گئی، گھٹنوں کے بل زمین پر گئی، ابا کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، رونے لگی۔ میں نے کہا ابا میں بہت چھوٹی ہوں، میری ابھی شادی مت کرو، مجھے ابھی کالج پڑھنا ہے، مجھے بہت پڑھنا ہے، مجھے بڑی افسر بننا ہے، میں نے شادی نہیں کرنی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ابا تو میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میری بات مان لے گا، برادری کو سمجھا لے گا۔ لیکن یہ میری بہت بڑی بھول تھی، کیونکہ ابا نے کہا کہ تیرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اور میرا نکاح اسی مہینے کیا جائے گا، رخصتی بھی کر دی جائے گی۔ میں نے کہا ابا بڑی آپا کی شادی تو 20 سال کی ہونے پر ہوئی تھی اور چھوٹی آپا کی 22 سال میں، پھر میری شادی اتنی جلدی کیوں؟ میرے والد نے کوئی جواب نہیں دیا، چارپائی سے کھڑے ہوئی، ایک ٹھنڈی آہ بھری، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں پوری رات روتی رہی، نہ اماں مجھے کچھ بتا رہی تھی، نہ میں یہ سب کچھ تسلیم کر پا رہی تھی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔
لیکن یہ تو شاید میری مشکلات کی ابتدا تھی۔ میں صبح دیر سے اٹھی تھی، دیر سے رات کو روتے روتے سوئی تھی، اس لیے صبح آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھی۔ جب میں باہر آئی تو اماں نے میرے لیے چائے اور پراٹھا مجھے کھانے کے لیے دیا۔ میں نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا اور اوپر چھت پر آئی تو علی وہیں تھا۔ کہنے لگا کل کیا کوئی خاص دعوت تھی؟ تمہارے گھر کے صحن میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بے چین ہوا تھا۔ فوراً اسے دیوار پہ لانگ کر میری چھت پر آ کر کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگا کیا ہونے والا ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا علی، یہ کہہ کر میں پھر سے رونے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا تم رو مت، تم روتی ہو تو مجھے دکھ ہوتا ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ابا نے کالج جانے سے منع کر دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا انہوں نے پتہ نہیں کس کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک دم اس نے میرا ہاتھ چھوڑا، مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم تو ابھی بس 16 سال کی ہو، اتنی کم عمر میں رشتہ کیسے طے کر دیا؟ چچا کو سوچنا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے کی تو جیسے رنگت اڑ گئی تھی۔ میں نے کہا ابا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے برادری کے سامنے ایک دفعہ بھی کچھ نہیں کہا۔ جو برادری نے میرے لیے فیصلہ کیا اس کو مان لیا۔ مجھے بتاؤ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے اسی مہینے کے آخر میں میری شادی کر دی جائے گی۔ مجھے نہیں کرنا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلملانے لگی۔ میں تو اپنا رونا بھول گئی تھی۔ میں نے آج تک علی کو کبھی یوں آنکھ سے بہاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا تم نے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اپنی چھت پر چلا گیا۔ میں اسے پکارتی رہ گئی لیکن کچھ نہیں کہا۔ سیڑھیاں نیچے اتر کے میں بھی واپس چلی گئی۔ 2 دن تو میں روتی دھوتی ٹھیک رہی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تو یہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں کیسا ہو سکتا ہے کہ اچھا نوجوان ہو۔ میری والد نے میرے لیے بھی فیصلہ کیا ہے تو برا تو نہیں کیا ہوگا۔ میری دونوں بہنوں کی شادیاں بھی برادری کے سر جوڑ فیصلے پر ہوئی تھی۔ دونوں اپنے گھر میں خوش تھی، آباد تھی۔ ہاں یہ تھا کہ میری شادی وقت سے پہلے ہو رہی تھی لیکن کوئی بات نہیں، شادی تو ہونی تھی، 4-5 سال بعد بھی ہونی تھی، اب بھی ہو جائے گی۔ میں بار بار اپنے دل کو تسلیاں دے رہی تھی پر میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس سے کروائی جا رہی ہے۔ بہرحال چند روز بعد میری بڑی بہن مجھے چپ چپ دیکھا تو کہنے لگی کہ اپنے دل کو سمجھاؤ کیونکہ ہمارے ہاں فیصلے برادری کے بڑے ہی کرتے ہیں اور ہمیں وہ نبھانے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، سمجھا لیا میں نے۔ پھر میں نے کہا آپا کیا آپ نے دیکھا ہے اسے جس سے میری شادی ہونی ہے؟ ابا نے جس کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ میری بات سن کر میری آپا نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا؟ اس سے پہلے کہ میری آپا مجھے کچھ بتاتی میری والدہ نے کہا خبردار جو تیری زبان سے ایک لفظ نکلا تو کوئی ضرورت نہیں ہے اسے وقت سے پہلے کچھ بتانے کی۔ میری آپا بالکل چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا اماں کیا ہو گیا؟ کیا کسی بڈھے سے شادی کر رہی ہو؟ میری جو آپا کی اس طرح سے ٹھوک رہی ہو۔ میرا ابا ایسا بھی نہیں ہے کہ میری شادی کسی 60 سال کے بڈھے سے کر دے گا۔ میری بات سن کر میری ماں کے دوپٹہ اپنے منہ پر رکھ کر رونے لگی، کہنے لگی تجھے سچ نہیں پتا اور اللہ کرے وقت سے پہلے تجھے سچ پتہ نہ چلے، کیونکہ اپنی اماں کی اس بات پر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر سچ کیا تھا؟ اماں مجھے کیوں نہیں بتا رہی تھی؟ میں نے آپا سے پوچھا تو کہنے لگی مجھ سے کچھ مت پوچھ۔ پھر اماں کے پاس آ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگی، اسے تسلی دینے لگی، لیکن میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ کیا کہیں سچ میں ابا میری شادی کسی 60 سال کے بڈھے سے تو نہیں کر رہے؟ ہمارے ہاں شادی ہمیشہ برادری میں کی جاتی تھی، برادری سے باہر کبھی بھی آج تک کسی لڑکی کی شادی نہیں کی گئی تھی۔ ایسا بھی ہماری برادری میں ہوا تھا کہ رشتے کا جواب نہ ملتا تو کم عمر لڑکے سے بھی نکاح کر دیتے ہیں،
لڑکی اور لڑکی کی عمر میں 7-8 سال کا فرق ہوتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 20 سال بڑے شخص سے لڑکی کی شادی کر دی جاتی۔ اب تو مجھے کچھ خوف سا ہونے لگا تھا، لیکن چند روز بعد گاؤں سے کچھ لوگ آئے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر آیا، اماں کہنے لگی کہ یہ لوگ تیرے سسرالیوں میں سے ہیں۔ اماں نے اس دن کھانے کا خاص اہتمام کیا تھا۔ بھونا ہوا گوشت بنایا تھا، دیسی مرغے کا سالن تھا، بریانی بھی تھی۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا، کافی خوش شکل، یہی کوئی 20 سال کا، مجھے دیکھ کر بار بار مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھی شاید اس لڑکے سے میرا رشتہ طے ہوا ہے، لیکن اگر میرا رشتہ اس کے ساتھ طے ہوتا تو اماں مجھ سے پردہ کرواتی۔ یوں وہ دسترخوان پر بیٹھ کر میری بالکل سامنے کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ وہ عورت مجھ سے سوال جواب کرنے لگی، پھر کہنے لگی کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کی بیٹی کے لیے کچھ سامان لائی تھی۔ اس عورت کے پہننے اوڑھنے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ جیسے بہت امیر ہے۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اس نے اسی نوجوان سے کہا کہ عمیر، جاؤ باہر جا کر ڈرائیور کو بولو کہ مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے اندر لے آئے۔ گاڑی کا نام سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ یقیناً وہ لوگ بہت امیر تھے، تو کیا میں ایک امیر گھر کی بہو بننے والی تھی؟ وہ لڑکا فوراً سے دسترخوان سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور نے پھلوں اور مٹھائی کے ٹوکرے زہر میں رکھ دیے، اور ساتھ میں شاپنگ بیگ بھی تھے۔ وہ عورت کہنے لگی، اس میں آپ کی بیٹی کے لیے کپڑے ہیں، لیکن دیکھیں ابھی کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا، اس کے سارے کپڑے ایسے ہی رکھ دیجیے گا، اسے کھولیے گا مت ورنہ بدشگنی ہو جائے گی۔ پھل اور مٹھائی آپ آس پاس میں بانٹ دیجیے گا۔ میری والدہ کہنے لگی، جی ٹھیک ہے۔ میری والدہ کے چہرے پر بھی زیادہ خوشی تھی، ذرا سی مسکرائی تھی، آنکھیں ویران سی تھی۔ اگر میری شادی سامنے بیٹھے ہوئے لڑکے سے ہو رہی تھی اور وہ امیر بھی تھا، تو میری ماں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں ایک اچھے گھر میں جا رہی ہوں جہاں پر میں عیش کروں گی، لیکن میری ماں کے چہرے پر پریشانی سی چھائی ہوئی تھی۔ باہر وہ لوگ جا چکے تھے، میں نے جلدی سے شاپنگ بیگ دیکھ رہی تھی تو اماں نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ دیکھنے کی، تم نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا، اماں آپ بھی ان باتوں کو مانتی ہیں؟ یہ بدشگنی، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ کہنے لگی، پھر بھی تم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ اماں نے سارے شاپنگ بیگ پکڑے اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ الماری میں رکھ کر الماری لاک کر کے چابی اپنے پاس رکھ لی تاکہ میں سامان دیکھ نہ سکوں۔ میں نے کہا، اماں یہ جو نوجوان ہے وہ کیا وہی ہے؟ اس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے؟ میں نے اپنے دل میں آنے والے سوال کو اپنی ماں کے سامنے رکھا تو میری ماں نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی، کچھ نہیں بتاؤں گی تمہیں، بار بار جان بوجھ کے سوال پوچھتی ہے کہ شاید میں کبھی کمزور پڑ جاؤں اور تجھے وقت سے پہلے بتا دوں۔ تو بے فکر رہے، میں تجھے کبھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ پھر یہ نوجوان میرا مگیتر ہے تو یہ تو کافی خوش شکل ہے، یہ لوگ تو بہت امیر ہیں۔ اماں ان کے پاس گاڑی بھی ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیرے منہ پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ میں نے اماں کو چھیڑنا چاہا تاکہ وہ کچھ مسکرائے۔ کہنے لگی، جس دن یہ حقیقت تم پر کھلے گی تو تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ پتہ نہیں اماں مجھے کیوں ڈرا رہی تھی، لیکن سچ پوچھے تو مجھے وہ نوجوان بہت اچھا لگا تھا۔ خوش شکل تھا، امیر بھی تھا، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے تھے، اور وہ عورت میری ساس تھی تو تب بھی ٹھیک تھی، امیر تھی۔ پتہ نہیں اماں کو کس چیز کا غم تھا، پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں اس نوجوان کے خواب ٹپکنے لگے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اصل حقیقت مجھے معلوم ہی نہیں تھی کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ میری خوش عارضی ہے۔ وقت جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، میری آنکھوں میں اس نوجوان سے شادی کے حوالے سے بہت سے خواب سج گئے تھے۔ رات کو جب چھت پر گئی تو میں نے علی کو بہت اداس دیکھا، پہلے سے بہت کمزور لگ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ میں نے کہا، کہاں تھا؟ تمہیں کیا ہوا؟ میرے لیے علی بس ایک دوست جیسا تھا جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کر لیتی تھی، اور پڑھائی میں بھی وہ میری مدد کر دیتا تھا۔ بہت اداس تھا، شاید میری شادی کی وجہ سے اداس ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، تم اداس نہ ہو، میں اب اپنی شادی کے لیے بہت خوش ہوں۔ کہنے لگا، کیا واقعی تم بہت خوش ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میرا مگیتر بڑا خوبصورت ہے اور اس کا بڑا سا بنگلہ ہے، بڑی سی گاڑی ہے، وہ میرے لیے بہت سارا سامان لے کر آئے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا،
تم خوش رہو، خدا کرے کہ تم خوش ہی رہو۔ یہ کہہ کر چھت سے نیچے اتر گیا۔ میں ان دنوں ہوا میں اڑ رہی تھی، بہت خوش تھی۔ مجھے لگا شاید میری اماں میری شادی کی وجہ سے مجھ سے ایسا رویہ رکھ رہی ہے کہ اس کی کم عمر میں شادی کرنا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ میری ماں اس بات کے خلاف تھی، لیکن پتہ نہیں لیکن کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابا بھی کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے۔ بہرحال وہ دن بھی آ پہنچا تھا کہ جس دن شادی تھی۔ اس دن مجھے آپا نے سارے شاپنگ بیگ دیے تو میں حیران رہ گئی۔ میرا عروسی لباس بہت قیمتی تھا، میں نے وہ پہنا، میک اپ کیا، میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویسے بھی میں سفید گوری رنگت کی مالک تھی۔ سرخ اور عروسی جوڑے میں میرا رنگ روپ نکھر کے سامنے آیا۔ اماں میری مجھے تیار بھی کر رہی تھی، لیکن میری ماں کا رنگ تو لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ میں دلہن بن کر بیٹھی تھی کہ ابھی بارات آئے گی، میرا نکاح ہوگا، میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے بڑے سے گھر میں چلی جاؤں گی۔ وہ میرے نخرے اٹھایا کرے گا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اپنے شوہر کے دل میں گھر کر جاؤں گی۔ ایک تو کم عمر تھی، پھر خوبصورت بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر تو آج مجھے دیکھ کر میرا دیوانہ ہو جائے گا، لیکن میری بارات پر ڈول نہیں بجے تھے جیسا کہ میری بہنوں کی شادیوں پر بجے تھے۔ بڑی خاموشی سے میری بارات آئی تھی اور اپنی سہیلیوں سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے ذرا دیکھ کے بتاؤ کہ میرا دلہا کیسا ہے۔ میری بہت سی سہیلیاں مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی کیونکہ بارات صحن میں ہی آنی تھی، کیونکہ میری ساس کہہ رہی تھی کہ بارات پر بس چند لوگ ہی آئیں گے، اس لیے گھر میں ہی انتظام کر لیجئے گا۔ میری سہیلیاں جو باہر گئی تو میں ان کی منتظر تھی کہ کب وہ آئیں گی اور مجھے بتائیں کہ میرے شوہر خوبصورت ہے کہ نہیں۔ پھر مجھے بڑی بے چینی ہونے لگی۔ ابھی تک نکاح خواہ بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی ایجاب قبول ہوا تھا۔ میں بڑی حیران تھی۔ اتنے میں میری والدہ روتے ہوئے کمرے میں آئی۔ میرا دل تو جیسے کسی مٹھی میں لیا ہو۔ میں نے کہا اماں رو کیوں رہی ہے اور کیا ہو گیا؟ میں نے اماں سے کہا کہ میرا نکاح تو ہو لینے دے، تو اماں کہنے لگی کہ آگے گھر میں جا کر ہو جائے گا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی شادی ہے؟ میں نے کہا تو ہونا چاہیے نکاح، سب لڑکیوں کو نکاح پہلے ہوتا ہے پھر رخصتی ہوتی ہے، لیکن میں شاید پہلے ایسے لڑکی تھی جس کی رخصتی پہلے ہوئی اور نکاح سسرال۔ بڑی عجیب بات تھی۔ بہرحال میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے صحن میں آئی تھی اور پھر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا ہاتھ کس نے پکڑا تھا، نہ ہی مجھے اتنے بڑے گھونگھٹ میں یہ اندازہ ہوا تھا کہ ہاتھ پکڑنے والا مرد تھا یا عورت۔ بہرحال کسی نے ادھر گاڑی کا دروازہ کھولا اور پچھلی نشست پر مجھے بٹھا دیا۔ میرا گھونگھٹ تو اتنا لمبا تھا کہ میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ میرے برابر کون بیٹھا ہے، اور نہ ہی میں ڈرائیور کو دیکھ پا رہی تھی۔ چادر کافی موٹی تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال میری رخصتی ہو چکی تھی۔ 3 گھنٹے کی مسافت نے تو مجھے تھکا کے رکھ دیا تھا۔ پھر مجھے یہ لگا کہ جیسے گاؤں کی کچی پکی سڑک شروع ہو چکی ہے، کیونکہ گاڑی باہر جھٹکے کھا رہی تھی۔ پھر ایک حویلی کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور حویلی کے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گاڑی اندر جا کے رک گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو سفر تو ختم ہوا۔ مجھے ابھی تک اندر ہی اندر اپنے دلہا کو دیکھنے کا بے حد اشتیاق تھا، لیکن جیسے ہی ہم حویلی میں داخل ہوئے کافی لوگ جمع تھے اور بہت شور شرابہ ہو رہا تھا، کیونکہ ابھی میرا نکاح ہونا باقی تھا۔ مجھے ابھی تک اپنی شادی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میری شادی اتنی انوکھی طریقے سے کیوں کی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کی شادی اس طرح سے تو نہیں ہوتی۔ میری بہنوں کی شادیاں بھی ہوئی تھی، لیکن اس طریقے سے تو نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال میرے ہاتھ ابھی بھی کسی نے تھام رکھا تھا، اسی کی ہمراہ میں اس حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ مجھے بٹھایا گیا۔ یہ کہا گیا کہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد ہی میں کسی کی امانت ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں وہ دکھنے میں کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا۔ اب بھی میری آنکھوں میں اس نوجوان کا چہرہ تھا اور دل میں آنے والے خیالات بھی بے حد۔ اس لڑکے کے تصور سے ہی چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی کہ جب میرے کانوں نے وہ کچھ سنا جو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میں اپنے گھونگھٹ کے اندر بیٹھی یوں تھی کہ جیسے سسکتی ہوئی میں آ چکی ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری سماعت اپنی قوت کھو بیٹھی ہے، میں غلط سن رہی ہوں، جو کچھ میں سن رہی تھی وہ غلط ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ مجھ سے کہا جا رہا ہے، جو کچھ مجھ سے پوچھا جا رہا تھا وہ کوئی خواب نہیں بلکہ سچ ہے۔
میں تو بھی یقین کے عالم میں مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسری اور تیسری بار بھی نکاح خواہ نے مجھ سے یہی پوچھا۔ میں تو یوں تھی جیسے کہ میری آنکھیں پتھر کی تھی، آنسو بہہ نہیں سکتے تھے۔ مجھ سے کہا گیا کہ تم کہو کہ تمہیں یہ شادی قبول ہے۔ میں چپ رہی۔ دوسرا لہجہ مردانہ آواز میں بڑا سخت تھا، اتنا سخت کہ میرا دل اندر تک کانپ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا کہہ رہا تھا کہ کہو کہ تمہیں یہ نکاح قبول ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے قبول ہے، لیکن مجھے لگا کہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم تھا، نکاح کے نام پر بہت بڑی زیادتی تھی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی کا تو کیا ہوگا، میں تو سب کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جاؤں گی۔ اس سے بہتر تھا کہ میری ماں میرا گلا گھونٹ دیتی۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ میرا باپ مجھے کیوں کہتا تھا کہ یہ میری بیٹی بڑی بھاگوں والی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ میرا باپ مجھ سے محبت میں یہ کہتا ہے، لیکن یہ اس کی محبت نہیں تھی، اس کی جہالت تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں۔ وہ عورتوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے یوں ان کے ساتھ چل رہی تھی جیسے کوئی لاش۔ مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں یوں تھی جیسے بے جان ہو چکی ہوں۔ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی تھی۔ میری شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ جس سے کروائی گئی تھی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے اپنے سر سے چادر اتاری، کمرہ خالی تھا۔ پورے کمرے میں سوائے قالین کے اور کوئی بھی چیز موجود نہ تھی۔ زمین پر موٹا قالین بچھا ہوا تھا، ایک طرف جائے نماز بچھا ہوا تھا، اس کے سائیڈ پر ایک لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا ٹیبل تھا اور اس پر قرآن پاک رکھا تھا۔ قرآن پاک کو سرخ رنگ کے غلاف میں رکھا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل رو دینے کو چاہا، لیکن میں نے اپنے سارے زیورات اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ یہ صرف میں نے آج کی رات ہی پہننے تھے، اس کے بعد مجھے کبھی بھی نصیب نہیں ہونے تھے۔ میں نے سب کچھ اتار کے ایک طرف رکھا، اپنا عروسی دوپٹہ بھی اتار دیا۔ پہلے تو میں پھوٹ پھوٹ کے اپنی قسمت کو رو رہی تھی، کیونکہ شریعت میں، اسلام میں ایسا کہیں نہیں لکھا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی ایک قرآن پاک سے کر دی جائے، لیکن میرا نکاح قرآن پاک سے کیا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئی تھی، تبھی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ میں مبارک مہینے میں پیدا ہوئی، اس لیے میری شادی قرآن پاک سے کی جائے گی۔ کیونکہ میں بہت خوش قسمت ہوں، میرا باپ مجھے اس لیے خوش قسمت کہتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ مجھے اس بات سے انجان رکھا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اپنے آنسو صاف کیے تو وہی عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی جسے کل تک میں نے اپنی ساس سمجھتی تھی۔ وہ اس گھر کی بڑی بہو تھی اور وہ لڑکا اسی کا بیٹا تھا، لیکن میں اس کی بہو نہیں تھی، نہ ہی وہ نوجوان میرا نصیب تھا۔ وہ عورت جب اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لباس تھا، جیسے کہ بیوہ عورتوں کو پہنایا جاتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ لو، اسے پہن لو۔ پھر ایک کتاب میرے حوالے کر دی گئی، اس میں وہ سب کچھ لکھا تھا جو تم نے ساری زندگی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک قرآن پاک 3 دن میں ختم کرو، اور اس میں نوافل اور وظائف بھی لکھے ہیں، وہ سب یہی تمہیں کرنے پر پڑیں گے، کیونکہ تم اب پاک بی بی بن کر ساری زندگی گزارو گی۔ یہاں گاؤں میں پاک بی بی کی بہت عزت کی جاتی ہے، کوئی بھی مرد اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، وہ نیک ہوتی ہے، اور تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس قرآن پاک کے لیے چنا گیا۔ میں نے کہا ہمارے اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کہیں نہیں لکھا، یہ ظلم ہے۔ میں نے ہلکا سا احتجاج کیا تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی یہیں چپ ہو جاؤ، تمہاری آواز اگر اس کمرے سے باہر گئی اور کسی نے تمہاری یہ بات سن لی تو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تم یہاں کے مردوں سے واقف نہیں ہو، یہاں کے ریت رواجوں کی خاطر لڑکیوں کو بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے اور قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بس مرد کے حکم کی غلام ہیں، جو فیصلہ مرد ان کے لیے کرتے ہیں وہ اس کے خلاف چل نہیں سکتی۔ تم یہ سفید جوڑا پہن لو اور آج سے ہی اپنے وظائف شروع کر دو۔ میں نے وہ جوڑا ان کے ہاتھ سے لیا تو وہ کھڑی ہو گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی، دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے وہ سفید جوڑا پکڑا اور واش روم میں چلی گئی۔ رگڑ رگڑ کے میں نے اپنا میک اپ اتارا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری شادی ہو گئی تو میرا شوہر میری تعریف کرے گا، لیکن میری قسمت میں تو شوہر نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ میں پاک بی بی تھی اور یہ فیصلہ میری پیدائش پر ہی ہو چکا تھا
کہ میری زندگی میں کوئی بھی مرد نہیں آئے گا۔ میں جب باہر آئی تو جہر نماز پکڑ کر نفل ادا کیے اور پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی۔ اپنے اللہ سے یہ کہنے لگی کہ جب تیری شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی تو یہ لوگ کیوں ثواب کی نیت سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں ایک انسان ہوں اور اپنے اندر فطری ہر خواہش رکھتی ہوں جو ایک عورت کے اندر ہوتی ہے، اپنے شوہر کی، بچوں کی، اپنے ایک گھر کی۔ کاش کہ میری شادی کسی انسان سے کی جاتی، بے شک وہ زیادہ امیر نہ ہوتا، لیکن میری زندگی ویسے ہی ہوتی جیسے باقی عورتوں کی ہوتی ہے۔ لیکن میرا نکاح زبردستی قرآن پاک سے کر کے مجھے پاک بی بی کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں میری زندگی کو ایک کمرے کا قیدی بنا دیا گیا تھا۔ بہرحال میں خاموش رہی، کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے قرآن پاک کھولا تو اس کی تلاوت کرتے ہوئے میرے آنسو قرآن پاک پر گر رہے تھے، جس کی کسی آیت پر یہ نہیں لکھا تھا کہ کسی لڑکی کی شادی قرآن پاک سے ہو سکتی ہے۔ وہ ایک اللہ کی کتاب تھی جو ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی، جس میں زندگی گزارنے کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، لیکن احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ قرآن پاک کے ساتھ لڑکی کی شادی کروا دو اور اسے ایک کمرے میں بند کر دو، اس کی ساری زندگی اسی میں وقف کر دو۔ کتنا بڑا ظلم تھا، کتنی بڑی زیادتی تھی جو دین اسلام کے نام پر کی جا رہی تھی، اور کوئی پوچھنے والا تک نہیں تھا۔ مجھے نہ نماز پر کوئی اعتراض تھا، نہ قرآن پاک کی تلاوت پر، کیونکہ میں مسلمان تھی۔ ان باتوں سے انکار کیوں کرتی؟ مجھے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ میرے رب نے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں یہ سب کرنے پر مجبور تھی۔ میں قرآن پاک پڑھتی تو روتی رہتی، نماز پڑھتی تو بھی روتی رہتی۔ 3 دن میں نے ایک قرآن پاک ختم کر لیا تھا۔ وہ عورت میرے پاس کھانا لے کر آتی تھی اور مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا میں نے وظائف کر لیے۔ میں بالکل سادہ رہتی تھی۔ میرے کمرے میں کوئی بھی شیشہ نہیں لگا ہوا تھا، میں اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مسلسل 3 سال میں یوں ہی گزر رہے۔ میں ایک کمرے میں تھی، کبھی کمرے سے باہر جھانک کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی مجھے اس چیز کی کوئی اجازت تھی۔ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ باقی کا سارا وقت میرا تو یہی عبادت میں گزر جاتا، پھر میں کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتی۔ لیکن یہ بھی کیا کوئی زندگی تھی؟ 3 سال گزرنے کے بعد میرے کمرے کی ایک ایسی کھڑکی کو کھول دیا گیا جو بیرونی جانب تھی، اور مجھے کہا گیا کہ میں سفید چادر کا گھونگھٹ نکال لوں۔ آنے والی خواتین ہوتی ہیں، جھکڑ کے پاس کھڑی ہو کے بیرونی جائے نماز بیٹھی ہوتی ہیں اور اپنے مسئلے مسائل مجھ سے بیان کرتی اور کہتی کہ پاک بی بی ہمارے لیے دعا کرو، تم دعا کرو گی تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر حیرت ہوتی، میں بھی ان کی طرح انسان تھی، اللہ سے مانگنے والی تھی۔ پھر وہ لوگ مجھ سے ایسی امیدیں کیوں وابستہ کر رہی تھی جس پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا؟ میں تو خود ان کی طرح ایک ضرورت مند لڑکی تھی، لیکن مجھے یہ کہا گیا تھا کہ میں کسی کو بھی یہ نہ کہوں کہ میں انسان ہوں اور میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ مجھے سب سے یہ کہنا تھا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن میں اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولتی؟ مجھے کیا پتا تھا کہ میری دعا سے اس کا مسئلہ حل ہو کر یا نہیں ہوگا؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں سب کی سنتی رہوں اور یہی کہتی رہوں کہ اللہ سب سے بڑا کارساز ہے، تمہارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ تم نماز ادا کیا کرو اور نماز میں دعا کیا کرو اور اللہ ہی تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ وقت ہی وہی گزرنے لگا۔ میں 22 سال کی ہو چکی تھی۔ میرے پاس عورتوں کے بعد مردوں کی بھی قطاریں لگنے لگی۔ میں سفید گھونگھٹ اوڑھے ان کے مسائل سنتی اور کہتی کہ اللہ سے دعا کیا کرے، لیکن ایک بار ایک شخص کی آواز مجھے سنائی دی۔ اس نے میرے دل کو دھڑکا کر رکھ دیا۔ یوں تو میرے پاس زیادہ تر آنے والی عورتیں ہوتی تھی جو کہ زیادہ تر بے اولاد ہوتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ ہمارے لیے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ کسی کا شوہر نشے کا ہوتا تو وہ بھی مجھے یہی کہتی کہ میرے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے دعا کر دیں۔ جب میں کہتی کہ اللہ سے مانگو تو کہتی کہ وہ تو ہم مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں وہ اثر کہاں جو آپ کی دعا میں ہے۔ آپ تو نیک بی بی ہیں، آپ کو کسی مرد نے چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، کبھی دیکھا نہیں، ہر وقت حالت پاک میں رہتی ہیں، اللہ آپ سے زیادہ قریب ہے۔ ہم تو گھر کی جمیلیوں میں پھنسی ہوئی ہیں، اللہ نے تو آپ کو خاص چنا ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ تو اس کے بندوں نے فرسودہ رسمیں بنا رکھی ہیں۔ کئی مرد حضرات بھی میرے پاس آتے تھے، کسی کا کاروبار نہیں چلتا تھا، کسی کی فصلیں تباہ ہو جاتی تھی، سب کو لگتا تھا کہ میں دعا کروں گی تو وہ لوگ پیسے میں کھیلنے لگیں گے، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا تھا
کہ میری دعاؤں سے سب کے مسائل حل ہوں گے۔ میں ہر ایک سے یہی کہتی کہ اللہ سے مانگو، کیونکہ کرنے والی ذات تو وہ ہے۔ میں بھی تم لوگوں کی طرح بشر ہوں، لیکن ان کے دماغوں میں پیدائشی جہالت بھری ہوئی تھی۔ جہالت کو میں اکیلے کیسے نکال سکتی تھی؟ بہرحال ایک بار ایک نوجوان آیا جس نے میری زندگی کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، میں نے بچپن سے ایک لڑکی سے محبت کی، اس سے عشق کیا، اسے ٹوٹ کر چاہا، لیکن وہ فرسودہ رسموں کی نظر ہو گئی اور میری زندگی بھی اس کی محبت میں برباد ہو گئی۔ اور میں جوان ہوں، میری عمر 23 سال ہے، لیکن میں اس کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہوں کہ درباروں پر جا کر بیٹھنے لگا ہوں۔ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، ٹھوکریں ماری ہیں اس کی خاطر۔ میں نے کہا، کون ہے وہ لڑکی؟ پتہ نہیں کہ مجھے اس نوجوان کی بات سن کر بڑا دکھ ہوا تھا۔ کہنے لگا، تم نہیں جانتی کیا؟ ابھی بھی بے خبر ہو؟ کئی سال بعد میں نے کسی کی زبان پر اپنا نام سنا تھا، ورنہ ہر کوئی مجھے پاک بی بی کہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرا یہی نام ہے۔ اس نوجوان کے نرم لہجے سے اپنا نام سن کر میں نے برہنہ اپنا گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ علی تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، اور اتنی محبت کرتا تھا کہ میری خاطر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور درباروں پر جا کر بیٹھنے لگا تھا۔ ہماری نظروں کا تصادم ہوا تو جیسے لگا پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بنا آنکھ جھپکائے دیکھ رہا تھا، اور میں اسے نہ تو میں قصوروار کہتی اور نہ ہی کہنے لگی۔ میں جس چیز کا سوال ہی بن کر آئی تھی، آج اسے دامن بھر کر واپس جا رہی ہوں۔ رانی، میں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ تمہاری شادی کے بعد پتہ چلا کہ تم پاک بی بی بن گئی ہو۔ ہماری برادری کے رسم و رواج نے تمہیں جینے کا حق چھین لیا، اور تمہاری محبت مجھ سے جینے کا حق چھین لیا۔ پتہ نہیں کب تک یہ فرسودہ رسمیں لڑکیوں کی زندگیوں کو یوں برباد کرتی رہیں گی، اور یہ سمجھتی رہیں گی کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ وہ جا چکا تھا، میں نے پھر سے گھونگھٹ گرا دیا، لیکن میرے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی اس کے بعد میرے پاس کون آیا، کون نہیں۔ اس نے کیا سوال کیا، اپنا کون سا دکھ سنایا۔ میرے کانوں میں تو ابھی بھی علی کے جملے گونج رہے تھے۔ ہماری محبت کا شاید یہی انجام تھا۔ میں اکیلی ایسی نہیں تھی جسے قرآن پاک کے ساتھ نکاح کر کے پاک بی بی بنایا گیا۔ ایسا کئی لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ظلم یہ نہیں؟ اگر ظلم ہے تو اس کے حق میں آواز اٹھانے والا کون ہے؟ کیا آپ اٹھا سکتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔